شاہد ترین صاحب اور ڈاکٹر منظور صاحب، محترمہ بیرسٹر مسلمہ اور بھائی ان کے اور خدا حسین متا اور باقی سارے کامریڈز اینڈ فرینڈس، شہرت بخاری صاحب کے اور فرخندہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ہم نے یقیناً ضیاء الحق کے اس تاریخ دور میں جو مزاحمت کرنے والے لوگ تھے ان کے حوالے سے ان کا نام تو سن رکھا تھا، لیکن ان کے ساتھ باقاعدہ تعارف میرا اس وقت ہوا ہے جب یہ کتابیں چھپی ہیں اور بیرسٹر منصومہ نے مجھے دی ہیں، تو پھر میں پڑھا اور جبیا صادق کے سارے دوست ساری وہ لوگ کہانی جو لوگ ایکسکلوسیولی جو انہوں نے وہ روکے کھڑے کر دینے والی کہانی، لیکن جس مزاحمت کے ساتھ انہوں نے استقلال کا مظاہرہ کیا ہے پورے خاندان نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک تاریخ کا انفٹ باب، اور یقیناً اس وقت بھٹو صاحب کے بڑے نوابین اور جاگیردار ساتھی ضیاء الحق کے مخبر بن گئے تھے۔ یہ تاریخ ہے، اس سے ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے وہ عوام کی کمٹمنٹ تھی بھٹو صاحب کے ساتھ، اور وائس ورثہ بھٹو صاحب کی کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ شعوری سطح پر۔ اب اس میں کچھ ایسے پاور اسٹرکچر میں اور پاور کے پروسیس میں ایسے پیچز آتے ہیں when you have to negotiate with the existing power بن جاتے ہیں، اس میں کچھ بہتر ہوتا ہے، کبھی بہتر نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا خیال ہے تاریخ کا جزیاتی عمل ہے جس میں ہم سارے سیکھتے بھی ہیں اور ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، ہم سے بہتری بھی سرزد ہوتی ہیں۔ تو بالخصوص جو محترمہ فرخندہ بخاری کی تحریروں میں اور شاعری میں جو سپاہ شام کا استعارہ ہے، اس نے مجھے خاصا جھنجھوڑا کہ اس کی کیا ڈائمنشن ہے۔ تو اگر ہم اس کو کربلا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو شہادت حسین کے بعد شریکت الحسین کا جو سفر تھا اور اس روایت کو پھر زندہ رکھنے والی بی بی زینب تھی، اور جزید کے دربار میں کھڑے ہو کر للکارنے والی آواز بھی زینب کی تھی، اور اس جو خطبات ہیں اگر ان کو آپ ہم ایک ریلیجس لٹریچر سے ہٹ کے، ویسے میں لیکن اس کو اگر ہم اس وقت کے پاور پیٹرن میں ایک ریزسٹنس کی علامت کے طور پر بی بی زینب کے خطبات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل لٹریچر بھی جو آپ کو قائم رکھتا ہے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے میں، مزاحمت کرنے میں اور اپنا سارا کچھ لٹا دینے۔ تو سپاہ شام کا استعارہ میں سمجھتا ہوں کہ فرخندہ بخاری کی اپنی ذات کے اندر جو بی بی زینب کا کردار تھا، اس کی جو آئیڈینٹیکیلٹی تھی اور اس کے ساتھ جو سنکرونائز کرنے کی ان کی خواہش اور ڈیزائر تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے سپاہ شام کے استعارے کو استعمال بھی کیا اور ضیاء الحق کو اس وقت کی اموی فوج کے سالار کے طور پر ٹریٹ بھی تو یہ اس طرح کی روشنی ہمیں ان کی افکار و خیالات سے ملتی ہے اور ان کی ذاتی کردار سے بھی ملتی ہے، اور یقیناً ہم جیسے طالب علموں نے اسٹرینتھ پائی ہے، ہم نے طاقت حاصل کی ہے، فکر کی سطح پر بھی ہمیں روشنی میسر آئی ہے، اور ایسے ہی کردار تھے اگر وہ اس عہد میں زندہ نہ ہوتے اور وہ اپنی جدوجہد اور مزاحمت سے شعور کے یہ چراغ نہ جلاتے تو ہم تک وہ روشنی نہ پہنچتی جس قدر جبر کی کیفیت تھی۔ اور ایک تاریخ کو بنانے والے صرف درباری تھے، لکھنے والے جو پیریفرل ہسٹری تھی، جو تاریخ کا سچ تھا، اس کو آہستہ آہستہ مین اسٹریم پروسیس سے نکال کے رکھ دیا گیا، اور اس وقت پھر وائٹ پیپر چھپتے تھے۔ ہم نے اس 79 میں تھا، 17 میٹرک کا میں نے امتحان دیا جس وقت 1979 میں بھٹو صاحب کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، تو میری شعوری سطح کوئی اتنی بلند نہیں تھی، لیکن ہمیں وہ جو ایک پرپیچول پروپیگیشن اگینسٹ بھٹو صاحب تھی، اور
اور جو سارا میڈیا تھا اور سارے طبقات جو اکٹھے ہو کے اس روشنی کے خلاف جڑ گئے تھے، اس روشنی کو سنبھال کر بچا کر ہمارے تک پہنچانے میں ان لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے سیاسی جدوجہد بھی کی اور فکر و شعور کی سطح پر بھی لفظ زندہ رکھے، اور وہ زندہ لفظوں کے ہم امین ہیں۔ میں اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا ان کا بجاور سمجھتا ہوں کہ ان کے لفظوں کا میں بجاور ہوں، اور جو ہم تک پہنچا، جو ہم نے سنبھال کے رکھا وہ انہیں کی دین تھا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں شہرت بخاری صاحب کو، فرخندہ بخاری صاحبہ کو اور ان کی آل اولاد کو، کیونکہ آل اولاد کو مانے بغیر پھر کام نہیں چلتا۔ تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ۔